السلام علیکم دوستو، کے پولیس B1 ایگزام پریپریشن کے پارٹ 20 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 188 ملازم سرکاری کے احکام کی نافرمانی، یہ دفعہ تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ یعنی کہ اس دفعے میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جب کوئی شخص کسی سرکاری ملازم کی جانب سے جاری ہونے والے احکام کی نافرمانی کرتا ہے تو اس شخص کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے اور کیا کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں، یہ تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دو دفعات، دفعہ 202 جان بوجھ کر جرم کی اطلاع نہ دینا جبکہ اس شخص کو اطلاع دینا واجب ہو، اور دفعہ 203 ارتکاب جرم کے متعلق غلط اطلاع دینا، یہ دونوں دفعات پڑھیں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 202 جان بوجھ کر جرم کی اطلاع نہ دینا جبکہ اس شخص کو اطلاع دینا واجب ہو۔ یعنی کہ اس دفعے میں ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ جب کسی شخص کے پاس کسی جرم کے حوالے سے اطلاع موجود ہو اور وہ یہ جانتا ہو کہ کسی جگہ پر کوئی جرم واقع ہوا ہے اور وہ اس جرم کی اطلاع کسی سرکاری ملازم کو نہیں دیتا، تو ایسے شخص کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، یہ اس دفعے میں ہم پڑھیں گے۔ جو بھی شخص یہ جانتے ہوئے یا وجہ یقین رکھتے ہوئے کہ جرم سرزد ہوا ہے، یعنی کہ کسی جگہ پر کوئی جرم ہوا ہے اور کوئی شخص اس کے بارے میں جانتا ہو یا اس کو یقین ہو کہ یہاں پر کوئی جرم ہوا ہے، جان بوجھ کر اس جرم کے متعلق اطلاع نہیں دیتا جو قانوناً اس پر واجب ہے، اور وہ شخص جان بوجھ کر اس جرم کے وقوع کے متعلق سرکاری ملازمین یا سرکاری حکام کو اطلاع نہیں دیتا جبکہ اس شخص کے لیے یہ ضروری تھا، قانونی طور پر اس پر یہ واجب تھا کہ وہ اس جرم کے متعلق سرکاری حکام کو اطلاع دے، ان کو بتائے کہ یہاں پر کوئی جرم ہوا ہے اور اس سے متعلق دیگر تفصیل سے بھی ان سرکاری ملازمین یا حکام کو مطلع کرے یہاں پر کس طرح کوئی جرم واقع ہوا ہے اور یہ افعال اس میں کیے گئے ہیں۔ تو اس شخص کو دونوں قسموں میں سے کسی ایک قسم کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 6 مہینے تک ہو سکتی ہے، یا اسے جرمانے کی سزا دی جائے گی یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ یعنی کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر کسی جرم سے متعلق سرکاری حکام کو یا سرکاری ملازمین کو اطلاع نہیں دیتا تو ایسے شخص کو 6 مہینے تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے یا جرمانہ جس کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں ہے کی سزا دی جا سکتی ہے، اور یا پھر دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اب اس دفعے کا ضابطہ دیکھتے ہیں کہ جب اس دفعے کے تحت کسی شخص کے خلاف مقدمہ قائم کیا جاتا ہے تو اس مقدمے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ قابل دست اندازی، یعنی کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 202 ایک قابل دست اندازی جرم ہے، اس میں پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے۔ اس دفعے کے تحت کسی شخص کی گرفتاری کے لیے عدالت سے وارنٹ حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، پولیس کو جیسے ہی ایسے جرم کی اطلاع ملے گی تو پولیس بلا وارنٹ گرفتاری کرتے ہوئے کارروائی کر سکتی ہے۔ سمن، یعنی کہ مقدمہ قائم ہونے کے بعد عدالت کی جانب سے سمن جاری کیا جائے گا کسی شخص کو بلانے کے حوالے سے۔ قابل ضمانت، یعنی کہ یہ ایک قابل ضمانت جرم ہے، اس کے مقدمہ میں ضمانت ہو سکتی ہے۔ ناقابل راضی نامہ، یعنی کہ یہ ایک ناقابل راضی نامہ جرم ہے، اس مقدمے کے قائم ہونے کے بعد اس میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا، یا تو ملزم بری ہوگا اور یا پھر اس کو سزا ہوگی، جبکہ راضی نامے کی کوئی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ مجسٹریٹ درجہ اول یا دوئم، یعنی کہ اس دفعے کی سماعت کا اختیار مجسٹریٹ درجہ اول کو حاصل ہے اور یا پھر مجسٹریٹ درجہ دوم اس مقدمے کی سماعت کر سکتا ہے۔ قابل سماعت سرسری، یعنی کہ اس دفعے کے تحت قائم ہونے والے مقدمے کی سماعت سرسری سے کی جائے گی، یعنی کہ اس کا جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے گا۔ تو دفعہ 202 یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 203 ارتکاب جرم سے متعلق غلط اطلاع دینا، یہ دفعہ پڑھتے ہیں۔
یعنی کہ اس دفعے میں ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ جب کسی جگہ پر کوئی جرم واقع ہو جائے اور کوئی شخص وہاں پر موجود ہو اور سرکاری حکام کو وہ غلط اطلاع فراہم کرتا ہے، اس میں جھوٹ کی آمیزش کرتا ہے، تو اس شخص کے خلاف کیا کارروائی ہوگی۔ یہ دفعہ ہمارا اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے۔ جو بھی کوئی یہ جانتے ہوئے یا وجہ یقین رکھتے ہوئے کہ جرم سرزد ہوا ہے، یعنی کہ کسی جگہ پر کوئی وقوع یعنی کوئی جرم ہوا ہے اور کوئی شخص اس کے بارے میں جانتا ہے کہ فلانے جگہ پر جرم ہوا ہے اور اس کے پاس جرم سے متعلق دیگر تفصیلات بھی ہو سکتی ہیں، یا اس جرم کے متعلق ایسی اطلاع دیتا ہے جو جھوٹ ہے یا باور کرتا ہے کہ جھوٹ ہے، یعنی کہ اس جرم سے متعلق وہ شخص سرکاری حکام کو جھوٹی اطلاع فراہم کرتا ہے، یا اس کے پاس ایسی وجہ ہے جس کے حوالے سے وہ جانتا ہے کہ یہ خبر یا اطلاع جو میں سرکاری حکام کو دے رہا ہوں یہ جھوٹ ہے یا جھوٹ ہو سکتی ہے۔ ایسے شخص کو دونوں قسموں میں سے کسی ایک قسم کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 2 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ یعنی کہ جب کوئی شخص کسی جرم سے متعلق کوئی جھوٹی اطلاع فراہم کرتا ہے سرکاری حکام کو یا سرکاری ملازمین کو، تو ایسے شخص کو 2 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے، یا جرمانہ جس کی باقاعدہ کوئی مقدار نہیں ہے، وہ کچھ بھی جرمانہ ہو سکتا ہے، اور یا پھر ایسے شخص کو دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تو مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 203 یہاں پر ختم ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے 2 دفعات پڑھے۔ پہلا دفعہ جو ہم نے پڑھا وہ ہے دفعہ 202، جان بوجھ کر جرم کی اطلاع نہ دینا جبکہ اس شخص کو اطلاع دینا واجب ہو۔ یعنی کہ جب کوئی شخص کسی ارتکاب جرم سے متعلق جانتے ہوئے سرکاری حکام کو اطلاع فراہم نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو 6 مہینے تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا جو کسی بھی مقدار میں ہو سکتی ہے، اور یا پھر دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ اور اس کے بعد ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 203 پڑھا۔ دفعہ 203 ارتکاب جرم سے متعلق غلط اطلاع دینا، یعنی جب کوئی شخص کسی جگہ پر جرم سے متعلق جانتا ہو کہ یہاں پر جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے، اور وہ اس جرم سے متعلق سرکاری حکام کو غلط اطلاع فراہم کرتا ہے، تو ایسے شخص کو 2 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے، اور جرمانہ جس کی باقاعدہ کوئی مقدار نہیں ہے، وہ کسی بھی مقدار میں ہو سکتی ہے، اور یا پھر دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔